اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے جس نے حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہیں ہونے دی۔ اللہ نے کافروں کے ہاتھ روک رکھے تھے، حالانکہ انہوں نے بڑی چھیڑ چھاڑ کی کہ مسلمانوں سے جنگ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے اور جنگ نہ کر سکے۔ اور اسی طرح سے مسلمان بھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ شہید ہو گئے ہیں تو مسلمانوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا، تو یہ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ بھی روک دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ نہ ہونے دی، اور صلح حدیبیہ ایک معاہدہ جو کہ قرار پایا اور جو بہت ساری فتوحات کا خزانہ بنا۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے، کفا جس نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھ، یعنی ان قریش مکہ کے ہاتھ روک دیے، انکم آپ سے، یعنی آپ سے وہ جنگ نہ کر سکے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھ روک دیے، انہم ان سے، یعنی آپ بھی ان سے جنگ نہ کر سکے، بِبَطْنِ مَكَّةَ مکہ کے علاقے میں، مکہ کی وادی میں، یعنی حدیبیہ میں، من بعدی اس کے بعد، ان اظفرکم جبکہ اظفر مین اللہ تعالیٰ نے فتح مند کر دیا تھا، کامیاب کر دیا تھا، غلبہ دے دیا تھا، علیہم ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ دے دیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ جانتا ہے، بصیرہ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعملون جو تم کرتے ہو، بصیرہ اللہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی جو آپ کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے روکے رکھا ان کے ہاتھ، یعنی قریش مکہ کے ہاتھ تم سے، یعنی جنگ نہیں ہونے دی، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک رکھے، یعنی جنگ پھر بھی نہیں ہونے دی وادی مکہ میں۔ اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مند کر دیا تھا، غالب کر دیا تھا ان پر، اور اللہ وہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ان کفار مکہ کے ہاتھ تم سے، یعنی تمہارے جنگ کرنے سے روک دیے، اور تمہارے ہاتھ ان کے قتل کرنے سے عین مکہ کے قریب حدیبیہ میں روک دیے تھے، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ نے دشمن کے ہاتھ روک لیے، وہ یعنی اللہ جنگ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں پر رعب ڈال دیا تھا،
تو وہ جنگ نہ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ بھی روک لیے تھے کہ وہ بھی جنگ نہ کر سکے، حالانکہ ان پر قابو دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ نہیں فرمایا کہ بھی جنگ کریں، کیونکہ اگر مسلمان جنگ کرتے تو کیا ہوتا کہ وہاں پر مکہ میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو دل سے مسلمان ہو چکے تھے، زبان سے نہیں تھے۔ اور کافر کیا کرتے تھے، مشرک مکہ والے، جب کہیں جنگ ہوتی تھی نا مسلمانوں کے ساتھ، تو انہی کو مسلمان جن کا شک ہوتا تھا یہ مسلمان ہو جائیں گے یا ہیں، انہی کو آگے کرتے تھے تاکہ یہی مریں پہلے۔ تو یعنی اس طرح کا وہ کرتے تھے پروگرام۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت یعنی اس میں تھی کہ مسلمانوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو پائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، کیونکہ اگر مسلمان چڑھائی کر دیتے مکہ پر تو مشرکوں کے ساتھ وہ بے گناہ ایماندار بھی مارے جاتے جنہیں مشرکین جنگ میں آگے لے آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا، ایک روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنعیم کے پہاڑ سے اترے۔ تو کافر تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ 70-80 کے قریب کافر تھے جو حملہ کرنے کے لیے ایک دم ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو پکڑوا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی فرما دیا، آزاد بھی فرما دیا۔ تو گویا اس صورتحال میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، تو جنگ نہ ہوئی، اللہ نے روک دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، یعنی ان کے ہاتھ آپ سے روک دی، آپ کے ہاتھ ان سے روک دی، یعنی جنگ نہیں ہونے دی۔ اسی طرح کی صورتحال دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کی وقت طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کی طرف آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ خالد بن ولید جو ہے 200 سواروں کا دستہ لے کر غنیم تک آ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داہنی طرف کا راستہ لو، یعنی اس سے ہٹ کے راستہ لو۔ تو گویا یہ جنگ کے معاملات بن چکے تھے۔ یہ خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ وہ آیا ہوا تھا، اسی طرح سے اکرمہ بن ابو جہل جو تھا وہ 500 لوگوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہا تھا، اس نے ارادہ کیا اور چل پڑا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ان کو جا کے پیچھا کریں۔ تو وہ جب ان کے پیچھے گئے تو وہ جو اکرمہ بن ابو جہل تھا وہ اپنے 500 لوگوں کے ساتھ، جن سے مل کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ کرنے آ رہا تھا، وہ بھاگا اور مکہ کی گلیوں میں وہیں چلا گیا واپس دوڑ کے۔ اس طرح سے پھر جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہی روک دی جنگ، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو ان کافروں کے ہاتھ میں نے روک دیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، پھر آپ کے ہاتھ بھی روک دیے، بے بطن مکہ تھا، مکہ کے بطن میں یعنی مکہ کے احاطے میں۔ تو اللہ نے اسی طرح آپ دیکھیں حدیبیہ میں دیکھیں کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جب آیا تھا کافروں کی ان کا وہ مشیر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تھا، تو وہ جب بات کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تک ہاتھ لے جاتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ اس کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا دستہ مارتے تھے اور اسے کہتے اپنا ہاتھ ہٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا
تو اس طرح سے یعنی یہاں پر صورتحال دیکھیں تو اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی کہ جس میں جنگ کرنے کا جنون ایک پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے تھے، درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اچانک 30 نوجوان ہتھیار لیے ہوئے برآمد ہو گئے، حملہ آور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی، وہ بہرے اور اندھے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو پکڑ لیا، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں پر بھی وہ حالات تو جنگ کے بن گئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں حدیبیہ کے مقام پر کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، مگر کفار مکہ کے کچھ لوگ اپنے باطنی بغض و عناد سے مجبور ہو کر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جنگ کی نوبت نہ آئی کیونکہ اللہ نے خود ہی فرما دیا تھا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ہاتھ روک دیے تھے، یعنی قریش کے ہاتھ، یعنی کفار قریش جو تھے ان کے ہاتھ روک دیے، ان کو جنگ کرنے کی ہمت ہی نہیں دی، وہ ویسے ہی روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان میں، وہ جنگ ہی نہیں کر سکے۔ اور مسلمان جو تھے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں دی اس طرح جنگ کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی روک دیا تھا۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تو اللہ نے فرمایا آپ کو بھی روک دیا، آپ کے ہاتھ بھی، تاکہ جنگ وہاں نہ ہو۔ بطن مکہ تھا، مکہ کے وادی میں، مکہ کے احاطے میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، جبکہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو ان پر غلبہ دے دیا تھا، تو پھر بھی ہم نے آپ کو ان پر جنگ کرنے کی وہ نوبت نہیں آنے دی، کیونکہ اگر مسلمان جنگ کرتے تو مشرکوں کے ساتھ وہ جو مسلمان جن کے دلوں میں ایمان تھا وہ بھی بیچارے مارے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ایمان والوں کا خیال رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، مختار ہے، سب کائنات اس کی ہے، اور وہ اگر نہ چاہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح حدیبیہ میں کافروں نے بڑی چھیڑ چھاڑ کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ مسلمانوں میں بھی ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا۔ اسی طرح سے جو ہے نا وہ یعنی مسلمان جو تھے، جب مسلمان وہاں پہنچے تو راستے میں وہ رکنے کا، اور جب وہ 70-80 کے قریب جو ہے وہ لوگ تنعیم کے پہاڑ سے آئے اور حملہ کرنے، تو اس وقت بھی مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا کہ ان سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں لڑنے دیا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ لڑائی کرنے اور جنگ کرنے کا جو ایک جنون اور جذبہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے روک رکھا تھا۔ اس وجہ سے کیونکہ مسلمانوں میں اللہ نے سکینہ نازل کیا تھا کہ وہ سکون میں آ گئے، اور اس وجہ سے وہ جذبہ جو تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور سکون سے وہ آرام سے جنگ پھر نہیں کی۔ اور اسی طرح سے کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا تھا، وہ جنگ نہ کر سکے۔ اس طرح سے اللہ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سکون، اطمینان اور رحمت اور خصوصی عنایت کے ساتھ ہماری زندگی میں بھی امن و سکون کے ساتھ مشرف فرمائے، اور زندگی کے جو باقی دن بچ گئے ہیں سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ گزار کے دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔